مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کی تباہی کی دو بڑی وجوہات ہیں: غربت کا ڈر اور لوگوں میں نام و شہرت حاصل کرنے کی خواہش۔ کہا جاتا ہے کہ جنوری میں پیدا ہونے والے افراد عموماً خوش مزاج اور خوش نصیب طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ خواب میں کچے چاول نظر آنا کاروبار یا تجارت میں ترقی کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں کسی شخص کو برہنہ دیکھنا ذلت اور رسوائی کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں صدقہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ خواب میں خود کو بیمار دیکھنا پریشانی، اداسی اور غم کی طرح اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب میں درخت سے امرود توڑنا بیٹی کی پیدائش اور مال و دولت میں اضافے کی خوشخبری سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں دانتوں سے خون آنا گھر والوں کی طرف سے غم یا تکلیف پہنچنے کی علامت بتایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد خواب میں اپنے بال لمبے دیکھے تو اسے دلی خواہش پوری ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں بھڑکتی ہوئی آگ دیکھنا بخار یا بیماری کی طرح اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ خالی پیٹ پانی پینا معدے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے، جبکہ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ کھجور دل کی قوت کے لیے فائدہ مند ہے۔ رات دیر تک جاگنے کی عادت بینائی کو متاثر کر سکتی ہے۔ لیموں ملا پانی جسم کو تازگی اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنا دل کی بیماریوں کے خطرے میں اضافہ کر سکتا ہے۔ سورۃ یاسین کی تلاوت مشکلات میں آسانی کا ذریعہ بنتی ہے اور سورۃ ملک عذاب قبر سے حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ چائے کا بہت زیادہ استعمال ہڈیوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، جبکہ شہد جسمانی طاقت میں اضافے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی کرنا صحت کے لیے اچھی عادت ہے۔ بلا ضرورت گفتگو دل کی روحانی روشنی کو کم کرتی ہے۔ دودھ ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد دیتا ہے۔ جھوٹ انسان کے چہرے کی رونق اور نور کو متاثر کرتا ہے۔ اخروٹ دماغی صحت کے لیے مفید غذا سمجھا جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی اندرونی بیماری ہے جو انسان کے ایمان اور سکون کو نقصان پہنچاتی ہے۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال ذبیحت کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا صفائی کے ساتھ ساتھ سنت بھی ہے۔ وقت کی قدر اور پابندی کامیابی کی بنیاد ہے۔ مسلسل شور والی جگہ پر رہنے سے ذہنی سکون اور توجہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو صبح کے وقت پرندوں کو دانہ اور پانی دینا ایک نیک عمل ہے۔ خاص طور پر کبوتروں کو دانہ ڈالنا صدقہ اور بھلائی کے کاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف شامل کر کے کھانے کو بھی مفید بتایا جاتا ہے۔ صدقہ انسان کو بہت سی آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت شفا اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ سبز چائے وزن کم کرنے کی کوشش میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ناشتہ چھوڑنے سے دن کے آغاز میں کمزوری محسوس ہو سکتی ہے۔ حسد اور بغض انسان کی خوشیوں اور ذہنی سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ انار صحت بخش پھل ہے اور خون کے لیے مفید غذائی اجزاء رکھتا ہے۔ والدین کی خدمت زندگی میں خیر و برکت کا سبب بنتی ہے۔ موبائل فون کا ضرورت سے زیادہ استعمال ذہنی دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ بارش میں بھیگنے کے بارے میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ہر شخص پر اس کا اثر یکساں نہیں ہوتا۔ خالی پیٹ لسی بعض لوگوں کے لیے معدے کو سکون دے سکتی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا محبت اور رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ گوشت اور دودھ ایک ساتھ استعمال کرنے کے بارے میں لوگوں میں مختلف آرائی پائی جاتی ہے، اسی لیے اپنی صحت اور ہاضمے کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ تیز دھوپ میں زیادہ دیر چلنے سے جلد متاثر ہو سکتی ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ خوش دلی اور مثبت مزاج کی علامت ہے۔ سچ بولنے والا شخص معاشرے میں عزت حاصل کرتا ہے۔ خلوص کے ساتھ کیا گیا کام زیادہ بامقصد اور کامیاب ہوتا ہے۔ بدگمانی اور بے جا وسوسے ایمان اور ذہنی سکون کو کمزور کر سکتے ہیں۔ امرود فائبر سے بھرپور پھل ہے اور قبض میں مددگار ہو سکتا ہے۔
مناسب ناشتہ جسم کو دن بھر کے کام کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے۔ دودھ اور شہد کا استعمال بعض افراد کے لیے نیند کے معمول کو بہتر بنانے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ کھانا کھاتے ہی بہت ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ دیر تک ٹی وی دیکھنے کی عادت ذہن پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ بلا مقصد زیادہ سونا وقت کے ضیاع کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجنے سے دل کو روحانی سکون ملتا ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق کی برکت کا ذریعہ ہے۔ کیلا جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ باقاعدہ ورزش دل اور دماغ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پالک غذائیت سے بھرپور سبزی ہے، تاہم جن افراد کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو وہ اپنی غذا کے بارے میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ فضول خرچی انسان کو مالی مشکلات میں مبتلا کر سکتی ہے۔ بہت ٹھنڈی ہوا میں دیر تک بیٹھنے سے بعض افراد کو جوڑوں کی تکلیف محسوس ہو سکتی ہے۔ نرم لہجے میں گفتگو کرنے سے محبت اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کا احترام اچھی اخلاقی تربیت کی علامت ہے۔ سورج نکلنے کے بعد بلا ضرورت زیادہ دیر تک سونے کی عادت روزمرہ معاملات کو متاثر کر سکتی ہے۔ ننگے پاؤں زمین پر چلنے کو بعض لوگ جسمانی سرگرمی کے طور پر مفید سمجھتے ہیں۔ صبح قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون اور روح کو تازگی ملتی ہے۔ عورت کے بالوں کی لمبائی کو ذہانت یا خوش قسمتی سے جوڑنا ایک عام روایت ہے، لیکن کسی انسان کی ذہانت اور شخصیت کا تعلق صرف بالوں کی لمبائی سے نہیں ہوتا۔ نہانے کے فوراً بعد کان کے پیچھے تیل لگانے کے بارے میں بھی کوئی ثابت شدہ طبی اصول نہیں کہ اس سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ صبح گھاس پر ننگے پاؤں چلنا ہلکی پھلکی جسمانی سرگرمی کے طور پر تازگی دے سکتا ہے۔ پیاز کے استعمال کے اثرات ہر شخص میں مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے مقدار کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسلسل ذہنی دباؤ اور پریشانی جلد کی صحت پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جو بچے کم عمری میں بولنا شروع کرتے ہیں، ان کی ذہنی صلاحیتوں کے بارے میں عمومی اندازے لگائے جاتے ہیں، مگر ہر بچے کی نشوونما مختلف ہوتی ہے۔ گملوں میں چینی ڈالنا پودوں کے لیے لازمی یا ثابت شدہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر مناسب نیند لینے کے باوجود مسلسل غنودگی محسوس ہو تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر ماہر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ گرم غذاؤں یا مشروبات کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جلد کی رنگت میں تبدیلی کی صورت میں گھریلو ٹوٹکوں کی بجائے مناسب طبی مشورہ لینا بہتر ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے متعلق عمومی احتیاط یہ ہے کہ جسم کو کچھ وقت آرام دیا جائے۔ صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی روزمرہ عادت پر توجہ دے، کیونکہ معمولی مگر اچھی عادتیں وقت کے ساتھ صحت اور زندگی کے معیار کو بہتر بناتی ہیں۔ دانتوں کی حفاظت کے لیے روزانہ برش کرنا اور کھانے پینے سے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ انجیر ایک غذائیت بخش پھل ہے جس میں فائبر اور دیگر مفید اجزاء موجود ہوتے ہیں جو نظام ہاضمے کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ لال مرچ اور بہت زیادہ مصالحے کھانے سے بعض افراد میں بواسیر یا معدے کی تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ سونے سے پہلے کمرے میں تیز خوشبو والے سپرے کا زیادہ استعمال حساس افراد کے لیے سانس یا الرجی کی شکایت پیدا کر سکتا ہے۔ مصیبت کی رات چاہے کتنی ہی طویل ہو، فجر کی اذان ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو مشکلات میں مایوس ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے۔ پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کو سکون دینے والا بہترین ذریعہ ہے۔ شام کے وقت مناسب اور صحت بخش غذا کا استعمال جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ پیشاب میں جلن کی صورت میں صرف گھریلو نسخوں پر انحصار کرنے کے بجائے وجہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ بہت زیادہ سوچ بچار اور مسلسل ذہنی دباؤ چہرے اور مجموعی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ قبض کی وجہ سے بھی بعض افراد کے چہرے کی رونق متاثر محسوس ہو سکتی ہے۔ بالوں میں کنڈیشنر کا ضرورت سے زیادہ استعمال بالوں کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے، تاہم بالوں کے سفید ہونے کی کئی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔
سونے سے پہلے مناسب مقدار میں پانی پینا جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن کسی خاص مقدار کو 100 سال تک معدے کی صفائی کی ضمانت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یاد رکھیں، اچھی صحت صرف چند ٹوٹکوں پر نہیں بلکہ متوازن غذا، مناسب نیند، ورزش، صفائی، ذہنی سکون اور مثبت عادت کے مجموعے سے حاصل ہوتی ہے۔